اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قلم ہے، آیت نمبر 4۔ اس آیت میں اللہ نے ہمارے نبی، آخری زماں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی بزرگی کا اعلان کیا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اعلیٰ اخلاق والے ہو، آپ اونچے میں اونچے کردار والے ہو، اچھے میں اچھے سنسکار والے ہو۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمارے نبی جی کی بزرگی کا بیان کیا ہے، تعریف بیان کی ہے۔ ویسے تو اللہ نے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو راہ دکھانے کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن سب سے اونچا مقام اگر ہے بندوں میں، پیغمبروں میں، فرشتوں میں، تو سب سے زیادہ اونچا مقام ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر ہے، اور اس بات کا بھی خیال کرے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں، بندوں میں سب سے اونچا مقام ہوتا ہے تو وہ پیغمبروں کا مقام ہوتا ہے۔ یاد رہے ہمیشہ، یہ بار بار میں اس لیے کہتا ہوں کہ لوگ غفلت میں آ جاتے ہیں۔ سارے پیغمبروں کو اللہ نے عزت دی ہے۔ اللہ کے بعد اگر بندوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام ہے تو سارے پیغمبروں کا ہے۔ پیغمبروں میں بھی اللہ نے کچھ فضیلت بخشی ہے۔ ان 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں میں 313 رسول ہے، اور ان میں بھی 4 کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے۔ 4 کتاب نازل کی گئی، 4 پیغمبروں کو اللہ نے اور فضیلت بخشی: موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 تو اللہ نے اس طریقے سے فضیلت بخشی ہے پیغمبروں کو۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے۔ تو 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اللہ نے نازل کیے، لیکن ہر پیغمبر کے دور میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں، ان کے ڈیوریشن میں قوم، سماج، لوگ الگ الگ قسم کے نظر آتے ہیں، الگ الگ سوچنے والے، الگ الگ سمجھنے والے، اور الگ الگ مزاج والے۔ فطرت بھی ہوتی ہے نا، کس کا دماغ بالکل شاہی مزاج ہوتا ہے، کسی کی سنتا نہیں، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے۔ تو الگ الگ مزاج والے اس دنیا سے گزرے۔ ان لوگوں میں، قوم میں، ہر پیغمبر کے زمانے میں، ہر ڈیوریشن میں جو لوگ تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کو حق کی تلاش تھی، اپنے پروردگار کی تلاش تھی، اپنے سرجنہار کی تلاش تھی، نرنجن نراکار کی تلاش تھی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ سارے بندوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ جو نرنجن نراکار ہے، کسی نے اب تک ان کو دیکھا نہیں سوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کافی لوگوں کو تشنگی رہتی تھی اس زمانے سے، ہر زمانے میں اس قسم کے لوگ جن کو اپنے پروردگار کی تلاش، اپنے سرجنہار کی تلاش، نرنجن نراکار کی تلاش، وہ تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اسی منزل پر وہ چلتے ہیں، اور اللہ ان کو منزل تک پہنچاتے ہیں، ان کو کامیابی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی رہتے تھے کہ جو علم کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے والے بنتے۔ علم یعنی جو پیغمبر کو اللہ نے کتاب دی، وہ علم۔ کچھ پیغمبر کو اللہ نے صحیفے دیے، وہ علم۔ جو وحی نازل ہوئی فرشتے کے ذریعے سے، وہ علم ملا۔ تو یہ علم جو ہے اپنی امت کو پیش کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آسمان کا، زمین کا ذکر بار بار قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو قرآن میں ایک بار بار یہ چیز کو اس لیے کہ زمین کو بنانے والا اور آسمان کو بنانے والا کوئی پیدا ہوا نہیں اور نہ ہونے والا ہے۔ جو تھوڑی سی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، اس کو یہ دلیل دو کہ دیکھو آسمان کا، ہم کیا سوچتے تھوڑی ہے، لیکن جس کو تلاش ہو، جو سوچنے والا، آسمان دیکھو کیسا بنایا اللہ، زمین کیسے بچھا کے رکھ دی، پہاڑ کیسے ہے، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، زمین سے فصل کون پیدا کرتا ہے۔ ایک دانہ بھی پوری دنیا والے مل کر زمین سے ایک دانہ پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی شان۔ تو صحیفوں کا علم وحی کے ذریعے سے تو یہ امت کے سامنے پیش کرتے، تو کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی کہ بات تو صحیح ہے کہ زمین اور آسمان کو بنانے والا کوئی تو ہوگا، تو پھر وہ خدا کو پہچاننے والے بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو علم سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ارے بھائی کون دیکھنے گیا؟ تم بولتے آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، پہاڑ اللہ نے بنایا۔ ارے کون دیکھنے گیا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔
ہم نے تو نہیں دیکھا کس نے آسمان بنائے، کس نے زمین بنائے، کس نے پہاڑ بنائے، یہ تو نیچرل ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو معجزے عطا فرماتے تھے۔ چلو معجزے لو، علم سے نہیں آئے تو اب معجزے پیش کرو۔ معجزوں کے ذریعے سے کچھ لوگ ایمان پر آتے تھے، کچھ لوگ معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان پر نہیں آتے تھے۔ مثال کے طور پر ایگزامپل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عجیب سے معجزے عطا فرمائے۔ نابینا کو یعنی اندھے کو آنکھیں مل جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پر پھونک دیتے تھے، جیسے پھونکے تو دونوں آنکھوں سے اندھا انسان اس کو آنکھیں مل جاتی تھی۔ بتاؤ کہ اگر ہمارے اس علاقے میں آج کے زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دے اور کوئی اندھا مل جاوے اور اندھے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھونک دے اور اس کو آنکھیں مل جائے تو بتاؤ کیا حال ہوگا؟ بما بم ہو جائیں گی، لائن لگا کے سب کھڑے ہو جائیں گے، جتنے اندھے سب کے سب۔ پورے شہر میں پورے شہر میں نہیں، پورے ملک میں بما بم ہو جائیں گے کہ بھائی یہ تو اندھوں کو آنکھیں مل رہی ہے۔ تو جتنے پورے ملک میں اندھے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، چلو بھائی لائن لگا کے کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں مل رہی ہیں یہاں پر۔ ان چیزوں کے ذریعے سے بھی لوگ خدا کو پہچاننے والے بنتے۔ تو اندھے تو جمع ہو جاوے جن کو آنکھیں نہیں ہے، تو اندھوں کو جمع ہونے سے زیادہ دیکھنے والے جمع ہو جائیں گے۔ دیکھو تو سے آنکھیں کیسے ملتی ہے؟ تو بتاؤ کہ ممام ہو جاوے نہیں پوری دنیا میں کہ بھائی اتنا آنکھیں مل رہی ہے، آنکھیں مل رہی ہے۔ تو اب یہ خدا کو پہچاننے والے بن جاتے تھے معجزوں کے ذریعے سے۔ کچھ ایسے بھی تھے کہ معجزوں کو دیکھنے کے باوجود ایمان پر نہیں آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہے، تخت پر فرعون بیٹھا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دی، اب وہ بن گیا اژدھا، زبردست اجگر۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب ڈالا ہے تو فرعون نے جب دیکھا ہے تو ڈر گیا ایک دم، بھیانک اجگر، بھیانک اژدھا، وہ ڈر گیا فرعون، اپنا تخت چھوڑ کر بھاگا ہے، وہ تخت چھوڑ کر بھاگا۔ لیکن دل میں یہ احساس ہونے لگا کہ یہ موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس کے دربار میں 300 سے زیادہ ایکسپرٹ جادوگر تھے، ان کو داؤ پہ لگا دیا، ایک اوپن میدان میں، کھلے میدان میں مقابلہ رکھ دیا کہ میرے جادوگر سے تو مقابلہ کرائے موسیٰ، پھر تو میرے سے بات کر۔ 300 جادوگر تھے سامنے موسیٰ علیہ السلام، تو 300 جادوگر نے اپنے داؤ کو پیش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو رکھ ڈالی۔ 300 جادوگر کا جو جادو تھا وہ بھی بڑا بھیانک تھا، قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا، دیکھنے کے بعد اس کو لوگوں کو ڈر لگ جائے، ایسا بھیانک جادو تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دی، جب عصا ڈال دی تو اتنا زبردست اژدھا بن گیا کہ جو 300 سے زیادہ جادوگر تھے جن کا جادو تھا، اس اژدھے نے، اس اجگر نے ایک ہی لقمے میں ان کو سب کو ختم کر ڈالا۔ اب اس منظر کو دیکھ کر 300 سے زیادہ جو جادوگر تھے ان کے دل پر ایک زبردست اثر ہوا، ان کے دل ہل گئے کہ یہ کوئی جادو تو نہیں ہے، یہ تو کوئی جادو نہیں، یہ تو اللہ کا کوئی چہیتا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، ورنہ یہ اس طرح ہمارا کام خراب نہیں ہو سکتا۔ دل پر بڑا احساس ہوا، دل ہل گئے، دل ہلے نہیں، جھک بھی گئے، صرف دل نہیں جھکا، ان کا سر بھی جھک گیا۔ اسی میدان میں سارے لوگوں نے سر سجدے میں رکھ کر اقرار کر لیا، آمنا برب ہارون و موسیٰ، آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ایمان لے آئے۔ تو 300 جادوگر جو گناہ کا کام کرنے والے، سخت کام ہے، گناہ کا سخت کام، جادو کرنا کرانا، یہ سارا سخت گناہ ہے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما دے۔ تو سخت گناہ ہے، لیکن احساس ہوا تو 300 جادوگر تو جھک گئے، نہ جھکا تو فرعون نہ جھکا۔ تو کبھی کبھی معجزوں کے ذریعے سے بھی لوگ ایمان پر آ جاتے تھے اور کچھ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اب پیغمبر کیا کرتے تھے؟ پھر اخلاق پیش کرتے تھے، نرمی، محبت۔ ارے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، تم کو آنکھ دینے والا کون ہے، تم کو زبان دینے والا کون ہے، تمہاری دل کی دھڑکن کو چلانے والا کون ہے، تم کو روزی دینے والا کون ہے، آسمان سے کون ہے۔ اس طرح پھر محبت سے، اخلاق سے، نرمی سے، پھر آخرکار ان کے کیریکٹر، ان کے سنسکار کو دیکھ کر کبھی کبھی لوگ جو ہے ان کے دل ہل جاتے تھے اور پھر خدا کو پہچاننے والے بن جاتے تھے۔ تو عرض میں کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں آئے، لیکن ہر زمانے میں قسم قسم کے لوگ تھے۔
اور قسم قسم کے مزاج والے تھے، پیغمبر کے ساتھ الگ الگ طریقے سے بات کرتے تھے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا وقت آیا تو وہ اپنا کام کر لیے، ان کی جب وفات ہوئی، اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 600 سال تک کوئی بھی پیغمبر نہیں۔ تو 600 سال تک کوئی پیغمبر نہیں۔ اب 600 سال میں جب کوئی پیغمبر نہیں تھا تو شیطان کو تو اوپن گراؤنڈ مل گیا مستی کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اب اس نے اتنی زبردست محنت کی کہ پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، پوری دنیا میں بالکل گمراہی چھا گئی۔ کہیں ہدایت کا نام نظر نہیں آتا ہے، کہیں انسانیت نظر نہیں آتی ہے، اور کہیں اگر انسانیت نظر بھی آئے تو مشکل سے کہیں انسانیت نظر آتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ جھگڑا کرنا شروع کر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کی جان لے لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ یہ حال تھا دنیا والوں کا۔ اور یہاں تک کہ اگر کسی کے یہاں پر لڑکی پیدا ہو گئی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، خاص طور پر عرب کے لوگ، جب ان کے یہاں پر لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے تھے، اور ان کو بے چینی ہو جاتی تھی، اور چین اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن نہ کر دے، تب جا کر ان کو چین ہوتا تھا کہ ہاں یہ کام ہمارا پورا ہو۔ اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتے تھے، اپنے ہاتھوں سے معصوم بچی کو ڈالتے تھے، معصوم بچہ روتے رہتا۔ اب اس کو کیا بچے کو ہوش ہے، معصوم بچہ روتے رہتا اور وہ مٹی ڈالتے رہتے، آنکھوں میں آنسو بہہ جاتے، لیکن آنسو کو دیکھنے کے باوجود سگے باپ کے دل میں ذرا برابر بھی رحم پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ ماحول ہو چکا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو پوری دنیا کا رنگ بدل گئے، پورا ٹن۔ جو لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اب محبت کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کی جان لینے والے تھے ایک دوسرے پر جان دینے والے بن گئے۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اب وہ لڑکیوں کی بڑی محبت سے پرورش کرنے لگے۔ اتنا زبردست انقلاب اس دنیا میں اللہ نے پیدا فرما دیا ان کے ذریعے سے۔ تو ان کے زمانے میں بھی قسم قسم کے لوگ تھے، ان کے زمانے میں بھی، جس طرح ہر پیغمبر کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قسم قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو حق کی تلاش تھی، اپنے پروردگار کی، اپنے سرجنہار کی، نرنجن نراکار کی تلاش تھی، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے، منزل پر پہنچے۔ ان میں سے زید بن عمر بن نوفل، وہ بھی ایک زبردست انسان اس دنیا سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان کو تلاش تھی حق کی تلاش، اپنے پروردگار کی۔ اس تلاش میں کوئی تو تھا نہیں پیغمبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہو چکے تھے، ملاقات بھی ہوئی، لیکن اعلان نبوت نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ اب یہ حق کی تلاش میں تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جاؤ تم مدینے چلے جاؤ، وہاں پر اہل کتاب ہے، یہودی ہے، وہ اہل کتاب ہے، یعنی کتاب والے ہیں، ان کو کتاب کا علم ہے، جاؤ کہیں نہ کہیں کچھ نہیں تم کو علم مل جائے گا۔ زید بن عمر بن نوفل مدینہ پہنچے۔ مدینے میں دیکھا کہ اہل کتاب لوگ ہیں، بڑے بڑے پادری ہیں، لیکن کتاب پر چلنے والا ایک بھی نظر نہیں آیا۔ یعنی جو اصول قدرت کا قانون ہے اس کا قانون پر کوئی چلنے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا خیبر چلے جاؤ، وہاں بھی بڑے بڑے عالم ہیں، قلعے ہیں بڑے بڑے۔ زید بن عمر بن نوفل وہاں بھی گئے، وہاں بھی بڑے بڑے عالم ملے، اہل کتاب ملے، لیکن کتاب پر چلنے والے، قرآن آج ہمارے پاس ہے، اگر قرآن پر نہیں چلتے تو ہم کتاب پر نہیں چلنے والے۔ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے تو ہم راہ پر نہیں ہیں۔ تو زید بن عمر بن نوفل الگ الگ ملک، شام، عراق، سب گھوم لیا انہوں نے۔ قسمت اچھے تھے، ایک پادری مل گیا۔ اس نے کہا آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں مکے کی سرزمین سے آیا ہوں۔ کہا کہ مکے سے آئے ہو تو واپس لوٹ جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں پر واپس لوٹ جاؤ، اس لیے کہ ہماری کتاب اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ آخری زمان کا نبی اسی مکے کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ہے، اور اگر وہ اعلان نبوت کرے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، وہ اگر اعلان نبوت کرے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ بیچارے زید بن عمر بن نوفل گھومتے پھرتے پھر مکے کی سرزمین پر آئے۔ جب بے چین ہو جاتے، حرم میں چلے جاتے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے، اللہ مجھے معلوم نہیں، اللہ مجھے معلوم نہیں میں تیری عبادت کس طرح کروں، میں نے در در کی ٹھوکر کھائی لیکن مجھے کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد میں وہ سر سجدے میں رکھ دیتے تھے اور کہتے اللہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں بس تیرے سامنے جھک جاتا ہوں، میرے اس سجدوں کو تیری بارگاہ میں تو قبول فرما لے، اس طرح کے۔
اور پھر سر سجدے میں رکھ کر کہتے تھے، رو کر کہتے کہ اللہ مجھے کچھ نہیں معلوم، اتنا بس میں جانتا ہوں کہ تو میرا پروردگار ہے، تو میرا رب العالمین ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. اس طرح کہہ کے اللہ کے سامنے وہ جھک جاتے تھے. ورقہ بن نوفل ماں خدیجہ کے چچازاد بھائی ہے، ان کو بھی تلاش تھی، وہ بھی منزل پر پہنچے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ہے، آگ کی پرستش کرنے والے. ایک کتن یعنی اس آگ کی دیکھ بھال کرنے والے، بجھے نہیں، لگاتار جلنی چاہیے. ان کے آستھا میں یہ چیز ہے، ان کے عقیدے میں یہ چیز ہے کہ آگ بجھنی نہیں چاہیے، یہ دھیان رکھتے تھے، کتن تھے یہ. تو ایک دن ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آگ جس کی میں پرستش کرتا ہوں، اگر اس آگ پر میں پانی ڈالتا ہوں تو یہ بجھ جاتی ہے آگ، اور اگر اپنے ہاتھوں سے بجھی ہوئی آگ کو میں اپنے ہاتھوں سے جلاتا ہوں تو جل بھی جاتی ہے. تو اپنے ہاتھوں سے آگ بجھ بھی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے جل بھی جاتی ہے، تو یہ میرا خدا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کچھ قدرت ہی نہیں. اب تلاش تھی اپنے پروردگار کی، سرجنہار کی. تلاش کرتے 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 انہوں نے بھی زندگی کے ایک زبردست ایک حصہ سفر میں انہوں نے نکال دیا. در در کی ٹھوکر انہوں نے بھی کھائی. آخرکار اللہ کی مدد تھی. جب مدینے پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہنچے اور ان کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے لیے، میں نے مختصر میں بات پیش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے لیے بشارت دی. زید بن عمر بن نوفل، ورقہ بن نوفل، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں کے لیے بشارت دی کہ وہ کامیاب ہو گئے، اس دنیا سے کامیاب ہو گئے. یہ لوگ ان کی بشارت دے دی، یہ جنتی لوگ ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے بھی تھے جو ان کو حق کی تلاش تھی. یہ بھی یاد رکھے کہ کوالٹی ہے یہ. سارے لوگوں سے کہتا ہوں، پوری دنیا والوں کو جا کر پہنچا دو یہ بات، یہ کام کرو، کرنے جیسا ہے، ایک زبردست ثواب کا کام ہے. یہی میں پیغام پہنچا دو کہ بھائی اپنے آپ کو پوچھو کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو پیدا کرنے والا کون ہے، تم کو آنکھیں کس. یہ کم سے کم سوال دل میں پیدا کرو لوگوں کے کہ کم سے کم زندگی جب اللہ نے دی ہے، موت کے حوالے ہو جاؤ گے. یہ اپنے آپ کو سوچو، فرصت میں، مہینے میں ایک بار سوچو، سال میں ایک بار سوچو، ارے کم سے کم زندگی میں ایک بار سوچو گے تب بھی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ تھے جو تلاش میں تھے. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو علم کے ذریعے سے ایمان پر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، علم کے ذریعے سے. مثال کے طور پر اہل کتاب عبداللہ ابن سلام، یہودی کے بہت بڑے عالم یہودی. وہ مدینے میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اپنے رشتہ دار کے باغ میں تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو فوراً عبداللہ ابن سلام، ان کا نام تھا حسین بن سلام، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے عبداللہ ابن سلام، یہودی کے بہت بڑے عالم، یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور حسین بن سلام تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب گئے، بیعت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل کر دیا، تمہارا نام میں عبداللہ رکھتا ہوں. تو حسین بن سلام سے یہ بن گئے عبداللہ ابن سلام. تو عبداللہ ابن سلام اپنے رشتہ دار کے باغ میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داخل ہوئے تو فوراً درخت پر چڑھ گئے کہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے یہ نبی. اب تک ایمان پر تو نہیں آئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داخل ہوئے تو چہرہ دیکھ لیا. اسی وقت دل نے اقرار کر لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. دل نے یقین کر لیا کہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے. اب لیکن کتاب کا علم تھا ان کے پاس کچھ سوال تھے، جواب ان کو پتہ تھا، لیکن وہ سوال ایسے سوال تھے کہ اللہ کے پیغمبر کے سوا یہ جواب کوئی دے نہیں سکتا. بیعت تو کر لی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا سوال ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ فرمائیے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک لے جائیں گی. ایک آگ ہے جو مشرق سے مغرب یعنی ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک پہنچا دیں گی لوگوں کو. اب یہ لفظ آگ کا استعمال کیا، یہ ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. لوگوں کو مائیگریشن بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن وہاں لفظ جو حدیث میں ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک پہنچا دے گی. پوری دنیا کا حصہ کتنا بڑا حصہ ہے. تو عبداللہ ابن سلام بہت خوش ہو گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، دسترخوان جب بچھایا جائے گا تو سب سے پہلی کون سی غذا ان کو استقبال اور مہمان نوازی کے طور پر پیش کی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دسترخوان بچھایا جائے گا تو اللہ کے طرف سے ان کی مہمان نوازی کے طور پر جنت کی مچھلیوں کی کلیجی کی کباب پیش کی جائے گی ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ کہ اللہ کے رسول تو خوش ہو گئے، جواب ان کو پتہ تھا، لیکن پیغمبر کے سوا یہ ساری چیز کوئی بتا نہیں سکتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ عورت کبھی لڑکے کو پیدا کر دیتی ہے، کبھی لڑکی کو پیدا کر دیتی ہے، تو کیا راز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی خلاصہ کر دیا کہ اس کا یہ راز ہے۔ بڑے خوش ہو گئے عبداللہ ابن سلام، جب تسلی ہو گئی تو ایمان میں، کامل ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس دن سے برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رہے، کامل ایمان والی زندگی جی لی، اور جب رخصت ہوئے تو کامل ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح زید بن ثانہ، وہ بھی یہودی کے بہت بڑے عالم، مالدار بھی۔ اب انہوں نے بھی کتاب پڑھی تھی، انہوں نے بھی جب چہرہ دیکھا تو نشانیاں تورات میں موجود تھی کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، دل نے یقین کر چکا۔ لیکن علم ان کے پاس بھی کچھ سوال تھے۔ انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا نبی، وہ نبی ہو گئے آخری زمان کے نبی، کہ ایسے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر کا ایک زبردست مادہ عطا فرمائیں گے، زبردست صبر کا مادہ عطا فرمائیں گے، اور اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرے گا تو یہ سلوک سے پیش آئیں گے، یعنی کوئی مس بیہیویئر کرے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اور اسی طرح جتنا بدسلوکی کرے گا اتنا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سلوک سے بات کریں گے۔ تو یہ دو چیزیں پڑھی تھی کتاب میں کہ نبی، یہ آخری زمان کے نبی میں یہ خوبیاں موجود ہوگی۔ اب یقین تو تھا اللہ کے پیغمبر ہے، لیکن اب تلاش، اطمینان تلاش کر رہے تھے کہ کچھ موقع مل جائے میں پوچھ لوں۔ ایک بار جب گزرے وہاں سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے، حجرے سے باہر نکلے تو ایک بدو آیا تھا کہیں سے اونٹ پر سوار ہو کر۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو اس نے اپنی بات کو پیش کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، لوگ پریشان ہیں، کال پڑ چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، کیا آپ ہماری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی تھے وہاں پر، ان سے پوچھا، دیکھا چہرہ، تو صحابی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال جو تھا وہ سب تقسیم ہو چکا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ زید بن ثانہ وہاں پر کھڑے تھے، یہودی کے بہت بڑے عالم اور مالدار، ان کو تو تلاش کرنی تھی، وہ تو کہتے کہ مجھے موقع ہی چاہیے تھا ایسا۔ میں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اگر پیسے کی ضرورت ہے میرے جیب میں پڑا ہے، کمر پر تھیلی لٹکی ہے، 80 اکیا سونا میرے پاس موجود ہے، آپ چاہو تو میں ابھی دے دیتا ہوں، پھر مجھے ایک وقت کر دو، ایک وعدہ کر دو کہ فلاں وقت پر اتنی کھجوریں مجھے تمہارے فلاں باغ سے مجھے دے دینا، قرضہ میرا ادا ہو جائے گا، قرضہ پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے کہا ٹھیک ہے دے دو 80 اکیا سونا، لیکن یہ وعدہ مت لو کہ فلاں باغ کی کھجور، کسی بھی باغ سے ہم آپ کو اتنی کھجور دے دیں گے، یہ ہم تمہارا قرضہ اس طرح ادا کر دیں گے۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں میں تو چاہتا تھا کہ کچھ بات ڈیلنگ ہو جائے ان کے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 80 اکیا سونا لے لیا، اسی وقت اس بدو کے ہاتھ میں دے دیا، اے اللہ کے بندے یہ لے، اپنے علاقے میں جا اور سارے لوگوں میں برابر تقسیم کر دے سب لوگوں کو، تاکہ ان کو راحت پہنچ جائے۔ اب یہ لے کر بیچارہ بڑا خوش ہوتے وہاں سے نکل گیا۔ زید بن ثانہ کہتے کہ مجھے تو اتنا ہی چاہیے تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ مجھے موقع مل جائے۔ اب وقت طے ہو گیا، مثال کے طور پر چاند کی پہلی تاریخ، ریٹرن کرنا ہے پیسہ۔ زید بن ثانہ کہتے کہ 2-4 دن پہلے مجھے تلاش کرنی تھی کہ کیا کرتے ہیں ہم میرے ساتھ، 2-4 دن پہلے میں پہنچ گیا وہاں پر اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا قرض لیا ہے، آپ میرا قرض ادا کر دے، میرا قرض ادا کر دے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی اے اللہ کے بندے، ابھی وقت باقی ہے، فلاں چاند کا تیرا وعدہ ہے، جب وعدہ ہوگا تم تیرا قرض ادا کر دیں گے۔ اب انہوں نے پھر تکرار شروع کر دی کہ آپ لینے کے وقت، قرضہ لینے کے وقت بڑی آسانی سے لے لیتے ہو اور دینے وقت ٹال مٹول کرتے ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، پہلے بھی خاموش، بعد میں بھی خاموش، صحابہ کرام جواب دے رہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اور آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ کے کہ ہم نے پہلے سے دیکھا ہے کہ بنو ہاشم کے لوگ جو ہے جب قرضہ لینا چاہتے تو قرضہ بڑی آسانی سے لیتے ہیں اور دینے کے وقت ٹال مٹول کر، اب خاندان پہ پہنچ گئے، زید بن ثانہ خاندان کے اوپر، کہ ہر دم ہم نے دیکھا کہ بنو ہاشم کے لوگ جب قرضہ لینا چاہتے ہیں تو بڑے آسانی سے لیتے ہیں اور جب دینا چاہے تو یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔
اب حضرت عمر وہاں پر موجود تھے، دیکھا کہ بے ادبی یا بندہ کر رہا ہے تو بڑے غصے میں آ گئے اور کہنے لگا اے شخص، خدا پاک کی قسم میرے نبی یہاں پر موجود ہے، ان کی عزت کی وجہ سے میں تجھے کچھ کہتا نہیں، اگر ان کی موجودگی نہ ہوتی تو خدا پاک کی قسم میں تیری گردن الگ کر دیتا، میں تیری گردن مار دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ حضرت عمر جذبے میں آ گئے تو تلقین کی، اشارہ کیا، ذرا صبر صبر۔ پھر کہا کہ جاؤ عمر، جا کر ان کا قرض ادا کر دو، فلاں جگہ پر جو کھجور پڑی ہے ان کا پورا قرض ادا کر دو۔ زید بن ثانہ آگے ہے، حضرت عمر پیچھے پیچھے ہے۔ پھر بلایا اے عمر یاؤ، ان کو 20 سا کھجور اور زیادہ دے دینا، 20 سا کھجور اور زیادہ دے دینا۔ کیوں؟ تم نے بے تکلف سے بات کی اس سے، تم نے بے تکلف، اس کا قرضہ ہے ہم کو دے دینا چاہیے، تھوڑے جلدی آگے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے بے تکلف سے بات کی ہے، اس لیے 20 سا کھجور ان کو زیادہ دینا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ ٹھیک، اب اللہ کے رسول کا حکم تھا، کچھ بولنا ہی سوال نہیں۔ ابھی چلے، جہاں پر کھجور موجود تھی زید بن ثانہ بھی پہنچے، عمر بھی پہنچے، سارا کھجور جو بھی حساب کتاب تھا پورا کر دیا قرضہ۔ پھر 20 سا کھجور اور نکالی، 20 سا کھجور نکال کر اور ان کو دے دی۔ زید بن ثانہ کہتے 20 سا کیوں دے رہے ہو مجھے؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 سا کھجور ان کو دو، اس لیے کہ تم نے بے تکلف سے بات کی، ان سے غصے سے بات کی، اس لیے 20 سا کھجور ان کو اور زیادہ دے دو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ اب زید بن ثانہ دیکھ رہے حضرت عمر کو۔ زید بن ثانہ کہتے اے عمر، کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ زید بن ثانہ ہو آپ؟ یہودی کے بہت بڑے عالم آپ ہو؟ ہاں، میں عالم بھی ہوں اور میں مالدار بھی ہوں، مدینے میں سب سے زیادہ مال اللہ نے مجھ کو زیادہ دیا ہے، سب سے زیادہ مال دیا ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ نے اتنے بڑے عالم ہو کر آپ نے ہمارے نبی کے ساتھ اس طرح سلوک کیوں کیا، اس طرح بات کیوں کیا آپ نے؟ تو کہا کہ عمر تجھے کیا معلوم، میں نے جب چہرہ دیکھا اسی وقت یقین ہو چکا تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے، لیکن کتاب جب پڑھی تھی تو ان میں دلیلیں تھیں، ان کا ثبوت تھا کہ یہ نبی میں یہ خصوصیت ہوگی، ان میں خوبی ہوگی۔ ایک تو خوبی یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ زبردست صبر کا مادہ عطا فرمائیں گے، یہ پیغمبر میں یہ خوبی ہوگی، زبردست صبر کا مادہ۔ اور اگر کوئی بندہ اگر بدسلوکی کرے گا تو ان کے ساتھ یہ سلوک سے پیش آئیں گے، اور جتنی زیادہ بدسلوکی کرے گا اتنا زیادہ وہ سلوک سے پیش آئیں گے۔ تو میں نے دونوں چیز دیکھ لی، میں نے قرضے کی میں نے پوچھ تاچھ کی، میں نے تقاضا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، صبر کرتے رہے۔ 2 بار 4 بار میں نے بات کی تو صبر کرتے رہے، کچھ زبان سے کچھ کہا ہے نہیں، بلکہ جب زیادہ خاندان پر جب پہنچ گیا تو تم سے کہا گیا کہ اور 20 سا کھجور ان کو دے دینا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی مجھے دیکھنی تھی۔ اے عمر تم گواہ رہو، اللہ نے مجھ کو خوب مال دیا ہے، تم کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میرے مال میں سے آدھا مال میں اس امت کو دے دیتا ہوں۔ اللہ نے خوب مجھے مال دیا ہے، میرے مال میں سے آدھا مال میں اس امت کو دے دیتا ہوں، جا کر میرے نبی کے بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر دینا، میرے نبی کے بارگاہ میں جا کر سلام پیش کر دینا اور کہنا کہ یہ میرا آدھا مال ہے، میں آپ کو ہبہ کرتا ہوں، آپ کو جس طرح تقسیم کرنا ہے آپ تقسیم کر دینا اس مال کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو تلاش میں تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو کتاب علم کے ذریعے سے تلاش کرتے کرتے اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے والے بن گئے، کچھ ایسے بھی تھے جو معجزوں کے ذریعے سے ایمان پر آئے، کافی لوگ ایسے بھی تھے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، ایک بدو آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پیش کر دی، اے اللہ کے بندے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، جو بھی ملتا تو بات پیش کر دیتے تھے، ہم نہیں کرتے ہیں، بولو منہ سے بولو تو سمجھ میں آئیں گی لوگوں کے بات کہ تمہارا پروردگار کون ہے، سرجنہار کون ہے، زمین اور آسمان کا مالک کون ہے، سیدھی سیدھی بالکل نرسری کی باتیں ہیں، یہ بولنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ جب تک زندگی میں اگر یہ کام ہو گیا تو مقام پر پہنچ جاؤ گے، یاد رہے یہ پیغمبروں کا کام ہے، اگر کسی کو سمجھایا اور بات سمجھ میں پلے پڑ گئی، خدا کو پہچاننے والا بن گیا، کامیاب ہو جاؤ، میں اور آپ سب کے لیے۔ ہاں بدو آیا، اے اللہ کے بندے اقرار کر لے اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو بدو گاؤں کا رہنے والا دیہاتی آدمی وہ کہنے لگا میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے رسول فرمایا کیا ثبوت چاہیے تجھے؟
اب دیہاتی آدمی اپنی سوچ کے حساب سے اس نے دیکھا کہ دور ایک درخت کھڑا تھا. کہا کہ دیکھو آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو وہ درخت ہے نا وہاں کھڑا ہے نا, اس کو بلاؤ. اگر آپ سچے ہوئیں گے تو درخت کو بلاؤ گے, درخت برابر تمہارے پاس آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر درخت آ گیا تو پھر تو بات مان لے گا میری. ہاں کیوں نہیں مانوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے تو اس درخت سے کہا کہ اے اللہ کی مخلوق میرے بالکل قریب آ جائے. تو درخت زمین کو پھاڑتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو گیا. اب بدو تو ہکا بکا ہو گیا. ارے اپنے نگاہوں سے منظر دیکھا کہ بالکل زمین کو پھاڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کھڑا ہو گیا. اسی وقت ہاتھ پکڑ لیا. آپ کیا چاہتے ہو؟ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر, اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اسی وقت اس نے قبول کر لیا. کچھ لوگ معجزوں کو دیکھ کر بھی ایمان پر نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک بار ابو جہل کنکریوں کو لے کر آیا, ہاتھ میں ایسا بند بالکل پیک کنکریوں کو لے کر, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. آپ اگر سچے نبی ہو تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں بتا دوں کیا ہے تو پھر تو یقین کر لے گا کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں. تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہا کہ تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں, تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. اب وہ تعجب کرنے لگا. ابو جہل تعجب کرنے لگا. جانتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر, لیکن ضد پر تھا. وہ انسان جانتا تھا لیکن ضد پر تھا. اس کو عزت کی ضرورت پڑتی تھی کہ لوگوں میں میری عزت ہے, میری عزت کا کیا ہوگا. جانتا تھا کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے. تو کہا کہ کنکریاں ہیں. اب آ گیا اس کو غصہ آ گیا, اور غصے کے مارے ایسا جب پھینکنے کا جب ارادہ کیا, ایسا اٹھایا ہاتھ, تو اللہ کے رسول نے ٹھہر رک جا. کہا کہ دیکھ تو صحیح یہ کنکریاں کیا کہتی ہے. تو ابو جہل کہنے لگا کہ بے زباں کنکریاں بھی کبھی بات کرتی ہے کیا؟ یہ کنکریاں بھی کبھی بات کرتی ہے, بے زباں کنکریاں بھی کبھی بات کرتی. تو کہا کہ دیکھ تو لے, کان پر تو لگا کیا کہتی ہے. جیسے کان پر اس نے لگایا, ابو جہل نے اپنے کانوں پر لگایا, تو ہر کنکری سے آواز آنے لگی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو بے جان کنکریوں نے تو اقرار کر لیا, نہ کیا تو ابو جہل نے اقرار نہیں کیا. تو کبھی کبھی معجزوں کو دیکھ کر کچھ ایمان پر آتے تھے, کچھ نہیں آتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیریکٹر, اپنے اخلاق کو پیش کرتے تھے. کردار, ہر زندگی کے ہر لمحے, ہر قدم پر ان کے اخلاق کے بیان, خوشبودار اخلاق کے بیان ہر لمحہ کرتا ہے. ہر لمحہ, ہر قدم پر ان کے اخلاق کے معاملات ہم کو ملتے ہیں. جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے. حرم میں جب داخل ہوئے ہیں تو فاتحانہ جب داخل ہوئے تو چہرہ جھکا ہوا ہے اونٹنی پر, اور زبان پر سورہ فتح کی آیت انا فتحنا لک فتحا مبین, کہ بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی دی. ایسی کامیابی دی کہ لوگ دیکھنے والے بن گئے. لوگوں نے دیکھا. اوپن, مبین کا مطلب تھا ایک دم ظاہر کامیابی عطا فرمائی. انا فتحنا لک فتحا مبین, کھلی کامیابی ہم نے آپ کو عطا فرمائی. یہ پڑھتے ہوئے حرم میں داخل ہوئے ہیں. اب حرم میں کافی مسلمان جمع ہوئے تھے, کافی ایمان والے بندے جمع ہو چکے تھے. جو لوگ اب تک ایمان پر نہیں آئے تھے وہ بھی تھے, کچھ ایسے بھی تھے جو دین کے دشمن تھے, ایمان والے بندوں کے دشمن تھے, وہ بھی موجود تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ جو لوگ اپنے ہاتھ میں ہتھیار نہیں رکھتے ہیں, چاہے حرم میں داخل ہو جائے اس پر کوئی الزام نہیں. جو اپنے گھروں میں رہے کوئی الزام نہیں. ابو سفیان کے گھر پر رہے کوئی الزام نہیں. جس کے پاس ہتھیار نہیں کوئی الزام نہیں. حرم میں داخل ہوتا ہے کچھ اس کے ساتھ نہیں ہے, کوئی الزام نہیں. اب یہ جب پناہ مل گئی, چھوٹ مل گئی, تو کافی ایسے بھی حرم میں جمع ہو چکے تھے جو ایمان والے بندے کے دشمن تھے, اور بڑی نقصان انہوں نے پہنچا دی تھی لوگوں کو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی لوگوں سے بات چیت کی. ظہر کا وقت ہوا. ظہر کا جب وقت ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ جاؤ اذان دو. اب بلال تو غلام. اب جب بلال نے اذان شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے, تو جو مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہاں موجود تھے, جن کی اجازت کے بغیر کوئی حرم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. یمن کے لوگ, ملک شام کے لوگ, مصر کے لوگ, عراق کے لوگ,
وہ آتے اجازت چاہتے آپ کی، کیا حرم میں داخل ہو؟ ہاں ہو جاؤ. طواف کریں؟ ہاں طواف کرو. اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا. وہ بڑے بڑے سردار، اور غلاموں کی عزت ان کی نگاہ میں ذرا برابر بھی نہیں. قدموں کے نیچے غلاموں کو رکھتے تھے. صرف قدموں کے نیچے رکھتے نہیں تھے، رون ڈالتے تھے غلاموں کو. یہ ان کے دماغ تھے، مزاج. اب بلال کو جب اذان کے لیے دیا تو خانہ کعبہ کی وجہ سے بڑے بڑے سرداروں کی عزت ہر ملک میں، عزت خانہ کعبہ کی وجہ سے. حج پر آتے تھے لوگ، طواف کے لیے آتے تھے، تو خانہ کعبہ کی وجہ سے ان کی بھی عزت ہو جاتی تھی. اب بلال کو چھت پر، خانہ کعبہ کے چھت پر جا کر اذان دے رہا ہے وہ آدمی. اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی. حضرت بلال نے جب اذان شروع کی تو بڑے بڑے جو سردار تھے ان کے دل میں بڑی تکلیف ہوئی. ان کے دل جھل بھن گئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ اچھا ہوا ہمارا باپ مر گیا، ہمارا دادا مر گیا، ورنہ یہ منظر دیکھتا تو اس کی حالت کیا ہوتی تھی. غلام کو چڑھا دیا اذان کے لیے انہوں نے. ہماری کیا عزت، یعنی اتنے بڑے بڑے سردار، شان والے، عزت والے، ہماری کیا عزت. بلال کو چڑھا دیا اذان کے لیے اور کوئی نہیں ملا. اب اذان ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک جوان لڑکا تھا جس کا نام تھا ابو محذورہ. ابو محذورہ، اس کو بھی تکلیف ہوئی تھی کہ بلال اذان دے رہا ہے، غلام. اب اس نے بھی اذان شروع کر دی. اذان شروع کر دی لیکن مذاق کے انداز میں اذان شروع کی، مذاق میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان پر آواز آ رہی ہے، سنا. سننے کے بعد کہا، اذان جب پوری ہوئی تو کہا کہ کس نے اذان دی؟ تو کہا ایک جوان لڑکا ہے، ابو محذورہ اس کا نام، بلا اس کو. ابو محذورہ کہتا ہے کہ جیسے مجھے بلایا تو میرے دل نے اس بات کا احساس کر لیا کہ اب یہ تیرے زندگی کے آخری لمحے ہے. تیری زندگی کے آخری لمحے، اب تو تیری گردن کو مار دی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلایا، کہا کہ بیٹھو. بٹھایا مجھے. ابو محذورہ کہتے ہیں بٹھایا. مجھے پوچھا کہ کیا آپ نے اذان دی؟ کہا کہ ہاں میں نے دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آواز کتنی اچھی ہے آپ کی، آواز کتنی اچھی ہے. اتنی آواز اچھی ہو، سمجھدار نظر آتے ہو، پھر اس دین سے تم کیوں دور ہو؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے لگے کہ کیا اس بات کا تم کو یقین نہیں کہ ہمارا پروردگار زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے؟ تو اب مکے والے تو مانتے تھے اللہ کو. کہا کہ میں یقین ہے مجھے کہ زمین اور آسمان کا، ہمارا پروردگار زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے. پھر اس دین سے کیوں دور جاتے ہو؟ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو محذورہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، سر پر ہاتھ پھیرا، اور پھر اللہ سے دعا کرتے، اللہ اس بندے کو تیری ذات کی محبت سے اس کے دل کو تو مالا مال کر دے، تیری پاک ذات سے محبت کرنے والا بنا دے. اس بندے کو تیری پاک ذات سے محبت کرنے والا بنا دے، تیرے دین سے محبت کرنے والا بنا دے، تیری کتاب سے محبت کرنے والا بنا دے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے اس دین میں داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس دین میں داخل ہو جاؤ، اس کے سوا کوئی دین نہیں خدا کے، اللہ کی طرف سے. اس دین میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بڑی محبت سے سمجھایا تو اسی وقت میرے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور اسی وقت میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اسی وقت اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اب سے اس حرم میں، مکے کی سرزمین پر اذان دینے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ ابو محذورہ ہوگا. کتنا زبردست بات ہے کہ جو بندہ اذان کی مذاق اڑانے والا، تو ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں تو سمجھا کہ بس گردن مار دی جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھ کو دھمکایا، نہ غصے سے بات کی، نہ سختی کی بات کی، بلکہ میرے سر پر ہاتھ پھیرا، میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اللہ سے دعا کی، پھر مجھ کو سمجھانے لگے کہ اس دین سے دور مت ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کو دیکھ کر ایمان پر آ گئے. اب یہ تو منظر ہو گیا کہ جو اذان کی مذاق اڑانے والے کو اللہ کے رسول نے ایک مقام عطا فرما دیا، جاؤ اذان تم دو گے. جو مکے کے بڑے بڑے سردار تھے جن کے دل جل بھن چکے تھے بلال کی اذان پر، دل جل چکے تھے کہ بھائی یہ بلال کو کھڑا کر دیا انہوں نے. اس منظر کو دیکھ کر ابو محذورہ کے ساتھ جو سلوک کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذان کی مذاق ہونے کے باوجود اتنی نرمی سے پیش آئے، اور اس کے سر پر جب ہاتھ پھرا ہے تو وہ منظر انہوں نے دیکھا بڑے بڑے سرداروں نے، تو جن کے دل جل چکے تھے اب ان کے دل میں ٹھنڈک پہنچ گئی. اس منظر کو دیکھ، اس اخلاق کو دیکھ کر جن کے دل میں نفرت تھی وہ محبت میں تبدیل ہو گئی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے ان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور بڑے سردار ایک ساتھ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کرے،
اسی وقت بڑے بڑے سردار دین میں داخل ہوئے. تو بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، یہ ہے کریکٹر، اخلاق. سنسکار کی وجہ سے، علم سے بھی لوگ ایمان پر آئے، معجزوں کے ذریعے سے بھی ایمان پر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے بلند تھے کہ اخلاق کو دیکھ کر کافی لوگ ایمان پر آئے، کافی لوگ ایمان پر آئے. ایک زمانہ ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. وفات کے بعد میں لوگوں کو تشنگی تھی کہ ہم نے تو نبی سے ملاقات بھی نہیں کی. ہم نے سفر کر لیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، ملاقات کر لی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا. افسوس. تو کہا چلو ٹھیک ہے، نبی سے نہیں ملے تو کم سے کم نبی کے جو ساتھی ہیں ان سے تو ملاقات کر لیں. ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن کم سے کم ان آنکھوں کو دیکھ لے جس نے نبی کو دیکھ لیا، ان آنکھوں کو کم سے کم دیکھ لے. تو صحابہ کرام کو ملنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے. ابو محذورہ سے بھی لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. ابو محذورہ کے بال تھے لمبے، گیسو دراز سے لمبے بال تھے. تو لوگ تعجب کرتے، یہ بال کیوں نہیں کٹاتے؟ کچھ لوگوں نے طے کیا کہ ہم بڑے ادب کے ساتھ پوچھیں گے، شاید ہو سکتا ہے کوئی چیز سیکھنے ہم کو ملے. دو چار جوان لڑکے تھے، معذرت چاہیے، معافی کے ساتھ کہنے لگے حضرت آپ سے ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ کہ ہم کو کنفیوژن ہے یہ کہ آپ کے بال لمبے ہیں، آپ کیوں نہیں کاٹتے اس بال کو؟ جب یہ پوچھنا تھا، جوان بچوں نے جب پوچھا ہے تو ابو محذورہ بچے کی طرح رونے لگے. ابو محذورہ بچے کی طرح رونے لگے اور کہنے لگے اچھا ہوا تم نے مجھے پوچھ لیا. پھر وہ منظر کو پیش کر دیا کہ میں نے تو اذان کی مذاق اڑائی تھی، میں نے تو سمجھا میری گردن مار دی جائیں گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دھمکایا، نہ سختی کی نہ سخت بات کی، بلکہ مجھے بٹھایا محبت سے، میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا، میرے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ دین کو تم کیوں قبول نہیں کرتے؟ پھر رو کر کہنے لگے اے لوگو تم پوچھتے ہو کہ بال تم کیوں نہیں کاٹتے ہو، یہ بال تم کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ تو کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ ان بالوں کو میں کس طرح کاٹ سکتا ہوں جس پر میرے محبوب کا ہاتھ لگ چکا ہو. ان بالوں کو میں کس طرح کاٹ سکتا ہوں جس پر میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ چکا ہو، اس لیے میں نہیں کاٹتا ہوں. اتنا کہہ کر جب رونے لگتے تو لوگوں کی آنکھوں میں پانی آ جاتے تھے. تو یہ کریکٹر، یہ اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. مائیکل ہارٹ مشہور آتھر ہے، 1978 میں اس نے کتاب لکھی دی 100 انفلوئنشل پرسنس، یعنی 100 آدمی ایسے اس نے سلیکشن کیا اس نے کہ جو قابلیت رکھنے والے، عزت والے 100 آدمی، ان کے پیغمبر بھی، فلاسفر بھی، سب 100 آدمی دنیا میں جو ایک دم ٹاپ کے جو لوگ تھے اس کا پورا 100 آدمی کا نام نکالا اس نے. پھر تلاش کرتے کرتے اس نے رینکنگ کی کہ کون ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام تھا. 1978 میں اس نے کتاب لکھی. تو سب رینکنگ کرتے کرتے، تلاش کرتے 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 سارے لوگوں کو کرونالوجیکل آرڈر میں ڈالا اس نے کہ پہلا نمبر کس کا، دوسرا نمبر کس کا، تیسرا نمبر کس کا، چوتھا نمبر، 100 تک نام لکھ دیا اس نے. لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو تلاش کرنے پر ایسا لگتا تھا کہ کہیں معاملہ میچ نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ تلاش کرتے 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 نام بالکل اوپر آئے. اور اوپر آنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ مجبوری ہو گئی، اس کی قلم مجبور ہو گئی اس بات پر کہ دیکھا کہ محمد سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بندہ اس دنیا سے نہیں گزرا. سیکولرزم کے طور پر بھی اور ریلیجن کے طور پر بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچے مقام پر اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو یہ بات ہوتی ہے کہ کہیں لوگوں کی بات بھی ہوتی ہے، لوگ اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، فلاسفر اپنی بات کرتے، آتھر اپنی بات پیش کرتے ہیں. تو زمین والے اپنی جب بات عقل مندی کی کرتے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہاں آسمان والا اس بات کا اعلان کرتا ہے قرآن کریم میں، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. آپ اعلیٰ اخلاق والے ہو، آپ اونچے اونچے کردار والے ہو اور اونچے اونچے سنسکار والے ہو. تو بزرگوں، دوستوں، میری ماں بہنوں، بات یہی عرض کر رہا تھا میں کہ 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر اس دنیا میں آئے اور ہر زمانے میں، ہر پیغمبر کے دور میں الگ الگ قسم کے لوگ آتے تھے اور پیغمبروں نے سارے پیغمبروں نے اپنے اپنے حساب سے بڑی زبردست محنت کی ہے. اس میں کوئی کمی نہیں رکھی. اگر کمی رکھی ہے تو دنیا والوں نے کمی رکھی ہے، پیغمبر نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے. اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا وعلى آلہ وصحبہ وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.